کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اسم تصغیر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے میں آپ کو 3 قاعدے اس کے بتاتا ہوں اور 2 قاعدے، ٹھیک ہے۔ 3 قاعدے ہیں اور 2 قاعدے ہیں، اس نے خود بتایا ہے، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس نے تعریف کی ہے، جو اسم میں چھوٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی ظاہر کرے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں۔ جیسے رجل، ٹھیک ہے، رجل سے رجیل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رجل عام بندہ ہے، عام کیا ہے، عام آدمی ہے، لیکن جب رجیل ہو گیا تو اس کو اسم تصغیر ہم کہیں گے۔ کیونکہ اس میں یہ تو پھر کلام کرنے والے پر کیا کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کیا معنی لیتا ہے۔ اگر وہ حقارت کے معنی میں ہے تو اس کو مطلب چھوٹا آدمی ہے اور اس کو ہم چھوٹا رجیل کہیں گے، تو اس کو یہ کیا ہے، حقارت کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ یا یہ تو ہو گیا پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے اس کا، یا تو پیار کے معنی میں ہوگا، مطلب کوئی بندہ ہے اس سے پیار سے کیا رجیل بولتے ہیں، عام رجل سے، عام رجل ہے لیکن اس کو پیار سے رجیل بولتے ہیں، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، اسم تصغیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسم تصغیر کے اس نے ضروری قاعدے بتائے ہیں۔ نمبر 1، 3 قاعدے اس نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3۔ پھر 2 قاعدے بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا قاعدہ ہے 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے رجل سے رجیل اور عبد سے عبید۔ یعنی جب 3 حرف ہو، جیسے پا عین لام کلمہ اس کے 3 ہو، ٹھیک ہے، جیسے را جیم لام، اس میں 3 حرف ہیں، تو اس کے وزن پر جتنے بھی اسم آتے ہیں اس کا اسم تصغیر فعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے رجل سے رجیل اور عبد سے عبید۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے جعفر سے جعیفر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فعیل جعیفر، ٹھیک ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے، 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، بشرطی اس کا چوتھا حرف مد ولین ہو، ٹھیک ہے، جیسے قرطاس سے قریطس، ٹھیک ہے۔ اس کا چوتھا کیا، 5واں حرف جس کا کیا ہو، مد ولین ہو، تو پھر کیا آئے گا یہاں پر، 1 2 3 4 اور 5، اس کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ قرطاس کی جو ہے اصل اسم، اس کی بات نہیں کر رہے، جس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو اسم تصغیر بن جائے، اس کے بعد جو یہاں پر مد ولین کیا ہوتا ہے، مد ولین الف واو یا، ان 3 الفاظ کو مد ولین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ، یہ تینوں حرف جب آتے ہیں یہاں پر قریطس میں 1 2 3 4 5، تو 5واں حرف کیا ہے، یہ مد ولین ہے، مطلب یا ہے، ان تینوں الفاظ میں سے یا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہاں پر اس کو ہم کیا فعیل کے وزن پر اس کی اسم تصغیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چوتھا حرف مد ولین نہ ہو تو اس کا 5واں حرف حذف کر کے تصغیر بھی فعیل کے وزن پر کرتے ہیں۔ پھر اس نے اس قاعدے میں دوسرا جز اس کے بتایا ہے کہ اگر چوتھا حرف مد ولین نہ ہو، یہاں پر اگر صفر جلن ہے، یہاں پر 1 2 3 4، یہاں پر 1 2 3 4، سفیرجن میں جو کیا ہے، یہاں پر مد ولین نہیں ہے،
تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم اس قاعدے کے مطابق اگر چوتھا حرف مد ولی نہ ہو تو اس کا پانچواں حرف حذف کر کے تصغیر بھی پوائے علن کے وزن پر کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ پوائے علن کے وزن پر ہوگا. اس کا جو آخری حرف ہے یہ لام، اس کو ہم حذف کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو حذف کر کے پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کو سفیرجن کہیں گے. یہ لام حذف کر کے سفیرجن ہو جائے گا. یہ 3 قاعدے ہیں. اس کے بعد اس نے 2 قاعدے لکھے ہیں. ایک قاعدہ یہ ہے مؤنث سماعی کی تا تصغیر میں ظاہر، مؤنث سماعی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ارضن سے اریزتن اور شمسن سے شمیستن. ٹھیک ہے، مؤنث سماعی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے. یہاں پر ارضن مؤنث سماعی ہے، شمسن مؤنث سماعی ہے. تو یہاں پر اگر اس کی تصغیر بنایا جائے تو پھر اس کا جو تا ہے وہ واپس نکل آتا ہے اس میں تصغیر میں. دوسرا قاعدہ یہ ہے جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے. جب بھی کسی اسم میں اصل میں آخری حرف، جیسے بنون، ٹھیک ہے، جیسے بنون، بنون یہ اصل میں یہ بنون، ابن اصل میں بنون تھا. ٹھیک ہے، یہ اصل میں بنون تھا. تو یہاں پر اگر ابن کا ہم کیا کہیں گے؟ اس میں تصغیر کہیں گے تو بنیون ہم کہیں گے. اس نے کا بنیون، جیسے ابن سے بنیون، ابن سے ابن اصل میں بنون تھا. تو یہاں پر اس نے کیا قاعدہ بتایا؟ جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ واو واپس آ گیا، پھر واو کو یا سے بدل دیا ہے تو بنیون ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے.